کسی بھی شخص کو اتنا اختیار کبھی مت دیں کہ وہ اپنے الفاظ سے آپ کا سکون چھین لے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جب ہمارا یقین وہ انسان توڑے جو ہماری خوشیوں کی آخری امید ہو تو پھر ہم پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ کسی کی کڑوی باتیں ہم پہ اثر کرتی ہیں اور نہ ہی لہجہ۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پر لایا نہیں جاتا۔ مجھے ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ شادی تو کسی کسی کی ہوتی ہے، باقی سب تو جسم کے حصول کا اجازت نام لیتے ہیں۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتی، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی بد دعا نہیں دیتی۔ زنا کیوں عام ہے؟ کیونکہ زنا کے لیے بس جگہ چاہیے اور نکاح کے لیے گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس، جہیز، مہنگے شادی ہال اور مختلف کھانے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اتنا اختیار کبھی مت دیں کہ وہ اپنے الفاظ سے آپ کا سکون چھین لے۔ محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے نصیب میں محبت سمیٹنا نہیں لکھا ہوتا۔ کچھ لوگوں کو صرف محبت بانٹنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف اور صرف بوجھ بننے کی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور رہنے میں خیر و عافیت ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت میں روز باتیں ہوں، خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عشق ہے۔ ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت ٹوٹ بھی جائے، محبت روٹھ بھی جائے، محبت مٹ نہیں سکتی، محبت مر نہیں سکتی۔ دلوں کے ٹھہر جانے سے، جدائی کے زمانے سے محبت چھپ تو سکتی ہے مگر محبت عمر نہیں سکتی۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکلیف میں آہ تک نہ نکلے تو جان لیں کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ سستی محبت نکاح کے راستے پہ لے جاتی ہے، گناہ کے راستے پہ نہیں۔ سچی محبت کسی شرط کی محتاج نہیں۔ جو آپ سے سچا پیار کرتا ہوگا وہ آپ کے عیب تلاش نہیں کرے گا۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہوتی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے، ایک سچی حقیقت جو انسان نہیں سمجھتا۔ رابطے ختم ہو جائیں،
رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان اور عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے بھی سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اسے نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ عورت کا حوصلہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کی نظروں میں ناکارہ ہوں، لیکن یقین جانیے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی نظروں میں آپ ہمیشہ بیش قیمت ہی رہیں گے۔ 5 قسم کی عورتوں سے مرد کو محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی عورت سے مرد کو عشق ہو جاتا ہے جو اپنی پارسائی یعنی اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہے، اور جو عورت اپنی پارسائی یعنی اپنے کردار کو گوا دیتی ہے کسی نامحرم کے لیے، ایسی عورت سے مرد دور چلا جاتا ہے، اور جو عورت اپنی پارسائی، اپنے کردار اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، مرد کو ایسی عورت سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مرد اگر کسی کو اگنور کرے تو مرد کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی عورت مرد کو اگنور کر رہی ہوتی ہے تو مرد اس عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جو عورت مرد کو اگنور کرتی ہے کسی ریزن کی وجہ سے، یا وہ اس مرد کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتی، تو مرد ہمیشہ اسی عورت کے دکھڑے رو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو مرد کے لیے لا حاصل ہو۔ مرد کو ایسی عورت سے بے حد زیادہ عشق ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سے مرد دیکھے ہوں گے جو شادی نہیں کرتے کسی سے محبت کرنے کے بعد، کیونکہ شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی دوسرے کو کہنے کی جگہ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، مرد کو اس عورت سے عشق ہوتا ہے جو عورت ڈھکی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ جب عورت اوپن ہو جاتی ہے تو مرد کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اوپن ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی پرسائی، اس کی شرم و حیا۔ جب عورت یہ ختم کر دیتی ہے تو مرد ایسی عورت سے دور ہو جاتا ہے۔ مرد کو عورت کی شرمندگی بھی پسند ہوتی ہے۔ جب وہ شرماتی ہے، مرد سے شرم و حیا عورت کا سب سے بڑا گہنا ہے۔ اگر عورت اسی کو گوا دے تو پھر عورت کے پاس مرد کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ نمبر 5، مرد کو ایسی عورت سے بھی عشق ہو جاتا ہے جو اسے فوراً فورس نہ کرتی ہو، اسے تنگ نہ کرتی ہو۔ جو عورت مرد کے نیچر کو اچھے سے جان لے، یعنی اس کی نفسیات کے بارے میں اچھے سے جان لے، مرد کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کن چیزوں کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ ہر مرد میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ اگر عورت ان چیزوں کو جان لے اور خود کو مرد کے مطابق ڈھال لے تو مرد کو ایسی عورت سے بھی بلا کا عشق ہو جاتا ہے۔